الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، چونکہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس میں پیر ماں، دستگیر ماں، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے عرس سراپہ قدس کا یہ مہینہ ہے۔ حقیقت 11ویں شریف پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فتنوں کی آب و ہوا بہت زیادہ ہو چکی ہے، اعتراضات کرنے والے تعداد میں زیادہ ہیں اور جوابات دینے والے بہت کم ہیں، اور پھر ہمارے لوگوں کی طبیعتوں کا یہ معیار ہے کہ تشکیک کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، یقین کی وادی میں عالم تیقن پر فائز چند حضرات ہی نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں بغداد شریف حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی کا موقع میسر آیا، تو وہاں پر ایک چینل کے اینکر نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کچھ پیغام دینا چاہیں، تو میں نے وہاں پر ایک بات کی جس پر سوشل میڈیا کے چند نام نہاد جہلاء نے اس پر اعتراض کیا اور مجھے میسج بھی کیے اور کلپ بھی اس پر بنائے کہ یہ کہیں بھی حدیث پاک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث وہ صحیح بخاری جس کو آپ اٹھائے پھرتے اس میں ہے، مشکات شریف کے اندر ہے، اور متعدد کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور التحیات پڑھتا ہے اور اس میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے، تو زمین اور آسمان میں جتنے اللہ کے صالحین بندے ہیں سب کو تمہارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے، سب کو سلام پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی نقش بندی ہو، کوئی سہروردی ہو، یہ نماز وہ جامع عبادت ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ اور علامہ بدر الدین عینی نے اپنی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر ایک خوبصورت نکتہ بیان کیا کہ جب کوئی بندہ ثنا پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اب وہ ذکر کرتے کرتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امتی کا رخ جان کائنات کی طرف موڑ دیتا ہے،
اور امتی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا کوئی رب کی بارگاہ میں جائے اور جان کائنات کو سلام نہ کرے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اب اللہ کی منشا یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ جو بندہ عبادت میں آیا ہے، نماز میں آیا ہے، وہ میری بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہے تو میرے یار کی بارگاہ میری بارگاہ سے جدا نہیں ہے، اور فوراً ہی متوجہ ہو کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب توجہ کریں۔ اور پھر امام غزالی جیسے بندے نے کہا کہ جب آپ اتحیات پڑھیں اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات کو اپنے دل کے اندر حاضر کر کے پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت ابو العباس المرسی جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے پھر عمل کیا اور اس لذت کو پایا، ہم اس وقت تک آگے نماز پڑھتے نہیں تھے جب تک جان کائنات ہمیں سلام کا جواب عطا نہیں فرماتے۔ تو حضور والا، اب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو گئی۔ اور یہ بخاری اور مشکات شریف کی یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جب آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں تو جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں سب کی بارگاہ میں تمہارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے، وہ سارے تمہیں جواب دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، پانچوں وقت میں 5 مرتبہ دن میں جس شجرے کے اندر تم مرید ہو تمہاری حاضری لگتی ہے، یعنی تم قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، جب تم نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہو تو 4 سلاسل کے جتنے عباد صالحین ہیں سب کی خدمت میں تمہارا سلام پہنچایا جاتا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے متبعین نے، ہمارے مریدین نے، ہمارے مخلصین نے اللہ کو راضی کیا ہے، وہ تمہاری طرف جواب بھی دیتے ہیں اور تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جناب والا جب آپ سلام کرتے ہیں آپ کو جواب دیا جاتا ہے، اور آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا اور اعتراض کرنے والوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جناب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تمہیں جواب دیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ انہوں نے کہا جو بندہ زندہ ہو اس کے لیے واجب ہے۔ میں نے کہا سلام کی کیفیت نہ زندگی میں ہے نہ بعد وصال کی قید ہے، بلکہ اگر مرنے کے بعد سلام نہ کیا جاتا تو السلام علیکم یا اہل القبور نہ کہا جاتا۔ سلام کی کیفیات اور کنڈیشنز ہر حال میں رہتی ہیں، چاہے بندہ زندہ ہو چاہے دنیا میں چلا جائے۔ تو جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے اللہ کے بندے ان کو جواب دیتے ہیں، اور جب یہ اللہ کے بندے جواب دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم پر فرشتے کہیں سلام علی ابراہیم تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب اللہ کے ولی کسی کو سلام کا جواب دیتے ہیں اس بندے پر نار جہنم ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ سلام پیش کریں تو اس کیفیت کے ساتھ سلام پیش کریں کہ یہ اللہ کے ولی آپ کو جواب دے رہے ہیں، اور جان کائنات جو ہے جنہوں نے شریعت کا ہمیں پورا نمونہ اور جو ہے ہدایت کاملہ عطا فرمائی ہے، اس نبی نے خود فرمایا ہے سلام کو عام کیا کرو، اور سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، میل جول بڑھتا ہے، تعلق میں مضبوطی ہوتی ہے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کو جواب عطا فرمائے اس امتی کا کیا کہنا جس کو مصطفیٰ فرمائے میرے امتی تو سلامت رہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی ایصال ثواب کے حوالے سے کل خانی کا نام دے، 11ویں شریف کا نام دے، 12ویں شریف کا نام دے، عرس کا نام دے، یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ جو سوشل میڈیا پر اعتراضات ہیں میں ان کے جواب آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مختلف معاملات میں علاقائی سطح پر کہیں سوم کہا جاتا ہے، کہیں تیسرے کا ختم کہا جاتا ہے، کہیں کل خانی کہی جاتی ہے، کہیں 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، کہیں عرس کی بات ہوتی ہے۔ یہ سارے نام مختلف ہیں مگر اس کی جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب اس امت کے اندر
آج سے نہیں ہے، بلکہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث اکثر آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری حیات میں دو بھائی تھے، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام حشام۔ باپ ان کا مسلمان نہیں، کافر ہے۔ جب دنیا سے جانے لگا تو کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اگرچہ وہ مرنے والا مسلمان نہیں، مگر وہ یہ جانتا ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، وہ کافر ہو کے ایصال ثواب کو مانتا ہے، اور یہ مسلمان ہو کر ایصال ثواب کے منکر ہے۔ اچھا، وہ جب جانے لگا تو اپنے بیٹوں کو کہتا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابی ہیں، تو کہتے میرے مرنے کے بعد تم 100 غلام آزاد کرنا۔ اب جیسے وہ دنیا سے چلا گیا، چھوٹے بیٹے نے 50 غلام آزاد کر دیے، بڑے کو کہا تم بھی کرو۔ اس نے کہا مجھے ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ابا تھا وہ مسلمان تو تھا نہیں، اگر میں یہ ثواب پہنچا دوں نہ پہنچے تو میں 50 غلام آزاد ایسے تو نہیں کر سکتا، بڑے پیسے لگتے ہیں، میں اپنا نقصان کیسے کروں؟ لہذا جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور کیا کریں؟ جب یہ دونوں بھائی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں لو کان مسلمن، اگر وہ مرنے والا مسلمان تھا۔ پہلے سرکار نے قید کیا لگائی، قدغن کیا لگائی، آپ نے جو ہے وہ معیار کیا رکھا کہ لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہے، اور معجم الکبیر کی حدیث کے الفاظ لو کان مؤمنا، اگر مرنے والا مومن ہے، فاعتقتم ہو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اور تصدقتم ہو تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو، اور حججتم ہو تم اس کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالک، سب کچھ پہنچ جائے گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو ایصال ثواب کرتا ہے اس کے بھی 100 نمبر پورے ہیں، اور جو نہیں کرتا اس کے بھی 100 نمبر پورے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے جو بزرگ تھے وہ اہل ایمان تھے، مسلمان تھے، ہم جو کچھ بھی ایصال ثواب کرتے سارا ان کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور جو انکار کرتے ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بابے جہاں بیٹھتے تھے محبوب علیہ السلام کی عزت کے اندر تنقیص کرتے تھے، کمی کرتے تھے، یہ صاحب ایمان نہیں تھے، وہ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے، کیونکہ محبوب نے فرمایا لو کان مؤمنا، اگر مرنے والا مومن ہو، لو کان مسلمان، اگر مرنے والا مسلمان ہو تو پھر تم ایصال ثواب کی کوئی بھی صورت ہو کر سکتے ہو، اگر مرنے والا مسلمان نہیں ہے تو پھر اپنا نقصان نہ کرنا۔ تو پھر جو نقصان نہیں کرتے وہ بھی اپنوں کو جانتے ہیں، جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ بھی اپنوں کو جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگلے دن ایک سوشل میڈیا کے اندر ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، بلکہ آپ حضرات بڑے کریم متبع لوگ ہیں، جب محفل ہوتی ہے کہیں علم و عرفان کی تو آپ لوگ نہیں آتے، اس وقت آپ کے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، نیند ہی ختم نہیں ہوتی، رشتہ داریاں اور تعلق داریاں ہی ختم نہیں ہوتی، اور جب کوئی آپ کو کوئی میسج کرتا ہے تو فوراً آپ کا میسج ہماری طرف تشریف لے آتا ہے، جی اس کا جواب دیں۔ ہم نے کوئی جواب دینے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، تھوڑی سی ہمت آپ لوگ بھی کیا کریں۔ آپ لوگ تو شاید میں اب اس سے سخت الفاظ اور نہیں بول سکتا، آپ لوگوں سے ہمیں تو کسی اچھائی کی امید ہی نہیں ہے، کیونکہ جس میدان کے اندر ہم بد مذہبوں اور بد باطن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کئی مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ہم تنہا ہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے درد کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ صرف نعرے لگائیں اور جناب والا لنگر کھائیں، کانوں کا چسکا پورا کریں، اور بعد میں کہیں سبحان اللہ بڑی زبردست تقریر تھی، اس کے بعد آپ کی ڈیوٹی ختم، کام ختم۔ نہ آپ نے اپنی اولادوں کو اس طرف لے کے آنا ہے، نہ بچوں کو لے کے آنا ہے، نہ عزیز و اقربا کو لے کے آنا ہے۔ یاد رکھیے جتنے بابے اور بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اولاد آپ کو ایصال ثواب نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے علم کی مجالس میں ان کو لے کے ہی نہیں گئے۔ کاروبار کی مجالس میں لے کے جاتے ہیں، دنیا کے دھندوں کے میں لے کے جاتے ہیں، لیکن دین کی مجلس میں آپ کی جرت نہیں ہوتی اپنی اولاد کو کہے کہ چلو۔ اس کی وجہ صرف کیا ہے کہ آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ جو مخلص ہوتا ہے
اس کو یہ درد ہوتا ہے کہ قیامت تک اللہ کرے میری نسلوں میں کوئی بد مذہب اور بد عقیدہ پیدا نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ اب تو نہیں بولیں گے آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو اب پھر آپ ہی کی طرف سے میسج آتے ہیں جناب اس کا جواب دیں۔ اسی مجلس میں سے کسی نے کہا جناب فلاں نے کہا ہے حضرت غوث الثقلین کی 11ویں شریف جو کرتے ہو تو ایصال ثواب کرتے ہو، ان کے لیے دعا کرتے ہو، تو دعا تو ان کے لیے کی جاتی ہے جن کو بخشش کی ضرورت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے بزرگ ان کے اس درجے اور مراتب نہیں تھے، اس لیے تم یہ ایصال ثواب کی مجالس کرتے ہو۔ جس امام بخاری کو آپ لوگ مانتے ہیں، اور امام بخاری کو ہم بھی مانتے ہیں، اور جتنا ہم مانتے ہیں نا ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں۔ تم صرف ان کا نام لیتے، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ ان کی کتاب ہے ادب المفرد، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل کیا ہے، یاد رکھیے کوئی ولی غوث کتب ابدال صحابہ کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا مقام ہے، وہ صحابی جو آیا کلمہ پڑھا اور رخ مصطفیٰ کا دیدار کر کے فوراً شہید ہو گیا، ولی غوث کتب ابدال اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے۔ اب وہ علامہ ادب المفرد کے اندر امام بخاری نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ علامہ ابن سیرین کون ہیں؟ جو تابعی ہیں، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ ان کا یہ معمول تھا، وہ دعا کرتے تھے اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بخش، حضرت ابو ہریرہ کی امی جان کو بخش۔ یہ معمول تھا ان کا۔ اب مجھے یہ بتائیں حضرت ابو ہریرہ صاحب یہ رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا جنت کا وعدہ قرآن میں اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا آپ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ لیکن ابن سیرین تابعی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی صحابی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں بھی صحابیہ۔ وہ ابو ہریرہ جن کی اماں ایک آپ بار بار کہتے امی جان کلمہ پڑھ لیں، وہ اس طرف نہیں آتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر تشریف لے گیا، جب میں گیا دروازے پہ دستک دی تو اماں جان نے کہا بیٹے ٹھہر جاؤ، میں وضو کر رہی ہوں، میں ابھی فارغ ہو کے تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ محبوب کی صحابیہ، اور یہ تابعی دعا کر رہے ہیں اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بخش، حضرت ابو ہریرہ کی امی جان کو بخش۔ کتاب کا نام ادب المفرد ہے، لکھنے والے امام بخاری ہیں جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے۔ حوالہ دکھانے کا پابند ہوں، میں کوئی بیر سے نہیں آیا، یہیں رہتا ہوں، اور جو قریب رہتے ہیں ان کی قدر کم ہوتی ہے کیونکہ مکے کے مگر ہمیشہ بدو ہی رہا کرتے ہیں۔ یہ بیر والوں کو جانے ان کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جہاں لوگ میسر نہیں ہیں، پورے علاقے کے علاقے علماء اہل سنت کے نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے نعت خوانوں کو پیسے دینے ہیں، آپ لوگوں نے قوالوں کو پیسے دینے ہیں، مگر آپ نے مدارس کو کوئی اہمیت نہیں دینی۔ یہ آپ لوگوں کی گھٹی کے اندر ہے یہ بات۔ اس پر میں انشاءاللہ میں نے یہ اب وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جگاتا رہوں گا، کیونکہ ایک بے شرم کو کسی نے کہا تھا یار تجھے شرم آتی ہے؟ اس نے کہا جی آتی ہے۔ کہتے کب؟ کہتے جب کوئی دلائے۔ تو ہم نے کہا چلیں یہ آہستہ آہستہ دلاتے رہے، شاید کسی ایک کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بخش اور ان کی امی جان کو بخش۔ تو ایک بندے نے پوچھا آپ اتنے بڑے امام ہیں، سید التابعین ہیں، تو آپ جو ہے یہ دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا میں دعا اس لیے نہیں کرتا کہ ان کو بخشش کی ضرورت ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ ساری زندگی دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے بھی بخش، میری امی جان کو بھی بخش، قیامت تک جو میری اور میری اماں جان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ تو یعنی یہ جو بخشش کی دعائیں بخشے ہوئے لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں وہ اپنی بخشش کا سبب بنتی ہیں، اس میں کوئی مراتب اور ترقی درجات تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ کوئی یہ بخشش کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی کہ جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ بخشا جائے، نہیں، یہ اکابرین، یہ اولیاء، یہ اصفیاء، یہ ازکیاء، یہ نوکبا، یہ نوجبا، ان کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بخشش کا لفظ استعمال نہ کرنا، کیونکہ جتنے انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ کچھ عقائد بھی سمجھا کریں، پڑھا کریں، جو امت ہی اپنے نبی کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، جو بچہ فوت ہوتا ہے آپ اس کے لیے اللہم اغفر لی حینا و میتنا یہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور دعا پڑھتے ہیں؟
اور پڑھتے ہیں نا، اور وہ اس الفاظ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بخشش عطا فرما، اس کو ہمارے لیے شفیع بنا۔ جو تمہارے گھر کا جو بچہ ہے جس کو تم اپنی زبان میں عرفی طور پہ معصوم کہتے ہو، اس کے لیے تو تم یہ دعا بخشش کی نہیں کرتے، اور جو امام الانبیاء ہیں اور جو تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، تو نبی کے لیے بخشش کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، نبی کے لیے صرف ایک ہی ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے ہیں، میرے مالک تو اپنے محبوب علیہ السلام پر درود بھیج۔ کس لیے؟ کہ تو اپنے محبوب کی عظمت کو خود جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو تیرے محبوب کی شان ہے اس شان کے مطابق اپنے نبی پر درود بھیج۔ آج میں ویسے کچھ مہمان آ گئے، لیٹ ہو گیا، ابھی ابتدا ہی کر رہا تھا تو وقت بھی ختم ہو گیا، بلکہ 2-3 منٹ اوپر ہو گئے۔ اس ایصال ثواب کی اور 11ویں شریف کی جو حقیقت ہے، ایک سمجھنے کے لیے تو میں نے ایک بات کہہ دی ہے، کافی ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے تو جتنے دلائل دیے جائیں بہت کم ہے۔ اتنی بات کو یاد رکھیں، یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ معمول تھا کہ آپ نے پوری زندگی 2 قربانیاں فرمائی ہیں۔ سیاسی تک یہ حدیث پاک ہے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور پھر جب آپ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضرت مولا کائنات کو کیا حکم فرمایا کہ آپ نے میرے بعد 2 قربانیاں کرنی ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ اچھا، محبوب علیہ السلام نے جو اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، اس امت میں اولیاء ہیں، بولو تو صحیح یار، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، نوکبا نوجبا ہیں، امیر غریب سارے ہیں نا۔ تو جو جانور محبوب اپنی امت کے لیے مخصوص کر دیں اور کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دیتا، تو اگر کوئی جانور آپ اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے مخصوص کر دیں تو پھر کفر کا فتویٰ یا کیسے گمراہی کا فتویٰ آ سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو چیز یہ جو تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز منسوب ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جس مکان میں رہتے ہیں وہ اللہ کے نام ہے یا آپ کے نام ہے؟ بولیے بولیے، آپ کے نام ہے یا اللہ کے نام ہے؟ جس گاڑی پہ آپ چلتے وہ آپ کے نام ہے یا اللہ کے نام ہے؟ جس موٹر سائیکل پہ آپ چلتے وہ آپ کے نام ہے یا اللہ کے نام ہے؟ آخر غوث اعظم کے نام کے اوپر جو 11ویں شریف پہ جانور چھوڑا جائے اس پہ تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جو آپ کے نام پہ اتنا کو چھوڑا ہوا ہے اس پر تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ صرف کیا ہے، آپ لوگوں میں، ہم میں، سب میں یہ کوتاہیاں یہ ہیں کہ ہم اپنے علماء کو جمعے کے وقت اس وقت سنتے ہیں جب خطبے کا ٹائم ہو، کل خوانی پہ یا میلاد النبی کے وقت۔ خیر، یہ جو برادریوں میں پروگرام ہوتے ہیں وہ تو دین کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو لنگر کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو سچی بات ہے، وہ تو لوگ آتے ہی اس وقت ہیں جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں۔ یہ تو بچوں یاد رکھنا، جب قبر میں جاؤ گے اور پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ کسی بد عقیدہ کے ہاتھ چڑھ گیا اور بعد میں آپ قبر میں بھی روئیں گے کہ کاش ہم اپنے بچوں کو ایسی مجالس میں لے کے جاتے جہاں ہاتھ پکڑ کے جان کائنات کی مجالس میں لے جایا جاتا ہے، جہاں تعلیمات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جاتی ہیں، جہاں محبوب کے قرب کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ سب کچھ یہاں نہیں ہے، یہاں تو تم 60 سال 65 سال 100 سال جی لوگے، وہاں جہاں کئی عرصہ آپ نے قبر میں رہنا ہے وہاں بڑی ضرورت پڑے گی آپ کو اچھے عقیدے کو یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، اچھی اولاد صدقہ جاریہ ہے اور کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائیں گے تو قبر میں آپ کو کام دے گا، بھلائی اس میں آپ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بار دیگر ہر جگہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو صرف اکیلے نہیں جاتے بلکہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ ذکر کی مجالس ہوں، وہ اہل علم کی مجالس ہوں، وہ محبوب علیہ السلام کے میلاد کی مجالس ہوں۔ یہ آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، یہ آپ کو مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بد مذہبوں سے، بد عقیدت لوگوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے بچائے، اور میری دعا ہے قیامت تک ہماری نسلوں میں مسلک اہل سنت پر زندہ رہنے والی اولاد عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔